الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم ببرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ درود لامحدود بے شمار ان گنت بغیر گنتی کے بغیر حساب کے آمینہ کے لال نور مجسم نیر اعظم ہادی السبل ختم الرسل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کا آنا اس دنیا کی تخلیق کا باعث بنا۔ میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیوں، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ مختصر وقت میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا اسم گرامی علی ہے، کنیت ابو تراب اور ابو الحسن ہے، لقب اسد اللہ ہے، ماں باپ دونوں کی طرف سے ہاشمی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو خاص نسبت تھی۔ آپ کے والد کا نام عمران ہے، کنیت ابو طالب ہے، والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اس وقت حضور کی عمر 23 سال تھی۔ جب حضرت علی پیدا ہوئے تو ان کو حضور کی بارگاہ میں لایا گیا۔ حضور نے اپنا لعاب دہن کی علی کو گٹی دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آنکھیں کھولی تو پہلی نظر جمال مصطفیٰ پر پڑی۔ سبحان اللہ۔ آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اسد اللہ اور ابو طالب دونوں سکے بھائی ہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 سال تھی جب حضور نے علی کی کفالت اپنے ذمہ لی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک حضور کی آغوش رحمت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تربیت حاصل کی۔ حضور کے داماد ہونے کا بھی آپ کو شرف حاصل ہے۔ حضور کی اولاد آپ ہی سے چلی۔ آپ عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں، آپ پنج تن پاک میں بھی داخل ہیں، آپ امام الانبیاء بھی ہیں، خلفائے راشدین میں بھی داخل ہیں، آپ ولایت کے مرکز ہیں اور شریعت کے دریانہ پیدا کنار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان، آپ کی عمر 10 سال تھی جب سرکار مدینہ نے اعلان نبوت فرمایا
حضرت علی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو آپ نے عرض کیا ابو طالب سے پوچھ لو۔ چنانچہ دوسرے دن آپ نے اپنے اسلام اور ایمان کا اعلان فرما دیا۔ اس طرح بچوں میں سب سے پہلے ایمان کی سعادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ ہجرت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانا زندگی کا ایک دشوار مرحلہ تھا۔ ہجرت کی شب کفار آپ کے قتل کے ناپاک ارادے سے جمع ہو گئے تھے۔ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کا معاذ اللہ فیصلہ کر لیا تھا۔ ادھر اللہ تعالی نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ کے ارادوں سے اور ناپاک منصوبوں سے باخبر کر دیا تھا۔ مشرکین نے رات کو آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت علی ان دشوار گھڑیوں میں حضور کے ساتھ مکان کے اندر موجود تھے۔ حضور کے جو دشمن تھے وہ بھی اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ ان کا مال اگر کسی کے ہاں محفوظ رہ سکتا ہے تو وہ حضور ہی کی ذات ہے۔ چنانچہ پورے مکہ کے لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس جمع تھی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی تم رات میرے بستر پر گزارو، صبح کو مکہ والوں کی امانتیں واپس کر کے پھر ہجرت کرنا۔ سرکار کا حکم پا کر بستر رسول پر سو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہجرت کی رات جیسا مزہ حضور کے بستر پر سونے میں آیا ہے کبھی نہیں آیا۔ میں کہتا ہوں مزہ کیسے نہ آتا جب کہ سلانے والے خود حضور تھے۔ چنانچہ حضور پر نور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب دشمنوں کے دروازے پر ہونے کے باوجود ان کے پاس سے ہو کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ جب صبح ہو گئی تو حضرت علی بیدار ہوئے۔ کافروں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ فرمایا پہرا تم دے رہے ہو، پوچھتے مجھ سے ہو۔ کفار گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ حضرت علی اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد ہجرت کر کے آپ مدینہ میں حضور کے پاس پہنچ گئے۔ تیسری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا تم میں حضرت عیسیٰ کی مثال ہے جن سے یہودیوں نے بغض رکھا حتیٰ کہ ان کی ماں کو تہمت لگائی، اور ان سے عیسائیوں نے محبت کی حتیٰ کہ انہیں اس درجہ میں پہنچا دیا جو ان کا نہ تھا۔ پھر فرمایا میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، محبت میں افراد کرنے والے مجھے ان صفات سے پڑھائیں گے جو مجھ سے نہیں، اور بغض کرنے والے جن کا بغض اس سے ابارے گا مجھے بہتان لگائیں گے۔ شیعہ رافضی حضرت علی کی محبت میں حد سے آگے نکل گئے، خارجی بغض علی میں حد سے آگے نکل گئے۔ یہودی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور عظمت کا انکار کیا، یہاں تک کہ حضرت مریم پر زنا کی تہمت لگائی۔ عیسائیوں نے آپ کو خدا کہہ دیا۔ بعض شیعہ رافضی ایسے ہیں کہ حضرت علی کو حضور سے افضل کہتے ہیں۔ شعر سے اندازہ لگائیں، علی کو مصطفیٰ سے میں تو افضل کہہ نہیں سکتا، مگر اپنے سے بہتر دیکھ کر دماد کرتے ہیں۔ بعض رافضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہتے ہیں۔ دکھا دو یا علی جلوہ نصیری کے خدا تم ہو، یہ آنکھیں طالب دیدار ہیں حاجت روا تم ہو۔ لوگ بے وجہ نصیری کو برا کہتے ہیں، کچھ تو علی
کچھ تو دیکھا ہے علی میں جو خدا کہتے ہیں۔ یہ افراد و تفریق جائز نہیں۔ اہل سنت و جماعت کا بیڑا پار ہے، کیونکہ حضرت علی سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، ان کے فضائل و مناقب کو دل و جان سے مانتے ہیں۔ اہل بیت کی کشتی میں ہم سوار ہیں اور صحابہ کرام سے ہدایت لے رہے ہیں، جو امت کے لیے ہدایت کے ستارے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں افراط و تفریط سے محفوظ رکھے۔ حضرت علی کی شان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ مولا یعنی مددگار، بے معنی دوست، بے معنی خلیفہ کہیں نہیں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عہد فرمایا، مجھ سے محبت نہ کرے گا مگر مومن، اور مجھ سے بغض نہ رکھے گا مگر منافق۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خم طلاب پر اترے حج سے واپسی پر، تو حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں؟ سب نے کہا ہاں۔ فرمایا، تم نہیں جانتے کہ میں ہر مسلمان کا والی ہوں؟ اس کی جان سے زیادہ لوگ بولے ہاں۔ تو فرمایا، الہی جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ دوست الہی جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور ان سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن رہ۔ حضرت علی سے اس کے بعد حضرت عمر ملے، بولے، اے ابو طالب کے فرزند مبارک ہو کہ تم نے صبح سویرا پایا، اسی طرح کہ تم ہر مومن مرد عورت کے مولا ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرا رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ کرایا تو علی آئے، ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ عرض کیا کہ آپ نے اپنے صحابہ میں بھائی چارہ کرا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دین و دنیا میں میرے بھائی ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اگر کسی عورت سے نکاح کیا ہے یا اپنی کسی بیٹی کا رشتہ کیا ہے، وہ سب خدا کے حکم سے کیا ہے۔ حضرت علی کے بے پناہ فضائل ہیں اور بے پناہ خوبیاں ہیں۔ قرآن کریم کی 300 آیاتیں اور حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ آپ کی شان میں موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور بہت سے اعزاز حاصل ہیں۔ وہیں پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں اور چہتی بیٹی ہیں، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ فاطمہ سے نکاح آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، جب تک میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے تم دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا، جب تک خاتون جنت زندہ رہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضور کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے دوسری شادی کی۔ حضرت علی نے نظر مانی۔ شروع خطبے میں جو میں نے آیات مقدسہ تلاوت کی تھی آپ کے سامنے، اس کا شان نزول بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ شان نزول یہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دونوں صاحبزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بیمار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر مانی، اگر صحت یاب ہو گئے 3 روزے رکھوں گا۔ جب حسنین کریمین تندرست ہو گئے آپ نے روزہ رکھا۔ جب افطاری کا وقت آیا دسترخوان پر روٹیاں اور سالن رکھ دیا گیا۔
دروازے پر کسی نے دستک دی، میں مسکین ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سنی، فرمایا میری روٹیاں مسکین کو دے دو، پتہ نہیں کب سے بھوکا ہے۔ خاتون جنت نے بھی فرمایا میری روٹیاں بھی دے دو۔ حسنین نے بھی کہا میری روٹیاں بھی مسکین کو دے دو۔ خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ دوسرا دن ہوا، جب افطاری کا وقت ہوا، پھر کسی نے دروازے پر دستک دی، میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم کی آواز سن کر بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، فرمایا روٹیاں یتیم کو دے دو۔ دوسرے دن بھی پانی سے روزہ افطار کر لیا اور روٹیاں یتیم کو دے دی۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا، افطاری کا وقت آیا، کسی نے دروازے پر دستک دی، میں اسیر ہوں، کئی دن سے بھوکا ہوں، نبی کے گھر والوں مجھے کھانا کھلاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا میری روٹیاں اسیر کو دے دو۔ حسنین اور خاتون جنت نے بھی کہا ہماری روٹیاں بھی قیدی کو دے دو۔ روٹیاں اسیر کو دے دی، خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ صبح کو ادھر حضرت علی المرتضیٰ نماز کے لیے گئے، ادھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ خود خوشنودی کے لیے ہے۔ قرآن اس پر گواہی دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ میں عبادت کر رہے تھے، ادھر بڑے کافر بیٹھے تھے۔ ایک سائل آیا اور اس نے ان کافروں سے کچھ سوال کیا، مانگا مجھے کچھ دو، مدد کرو۔ انہوں نے تمسخر کے طور پر کہہ دیا تم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کچھ دیں گے۔ سائل جب حضرت شیر خدا کے پاس آیا اور اس نے کہا للہ مجھے کچھ دیں، تنگ دست ہوں، مفلس ہوں، آپ کے پاس اس وقت جو کچھ کوئی چیز نہ تھی جو آپ سائل کو دیتے، لیکن فراست سے جان گئے کہ کافروں نے تمسخر کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا ہتھیلی بند کر لو اور وہاں جا کر ان کے سامنے کھولنا۔ جب سائل کافروں کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا تجھے کیا ملا ہے؟ اس نے مٹھی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی، اور یہ دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اپنے خواب کا واقعہ سناتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ ہے، آپ رات کو سو رہے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، سارے صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز سے فراغت کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے، صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک بوڑھی عورت کھجوروں کا ٹوکرا لائی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی یہ صحابہ کرام میں تقسیم کر دو۔ میں نے ایک ایک کھجور ہر ایک کو دی، باقی جو بچی وہ حضور کے سامنے لا کر رکھ دیں۔ حضور نے ایک کھجور مجھے دی اور فرمایا باقی کھجوریں ازواج مطہرات کے حجروں میں بیچ دو۔ اتنے میں اذان کی آواز آئی، میں نماز کے لیے گیا، نماز پڑھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس طرح میں نے رات کو خواب میں دیکھا تھا اسی طرح سارا منظر اب بیداری میں دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ کرام موجود ہیں، نماز ہو رہی ہے، صرف فرق اتنا ہے رات کو حضور کو نماز پڑھاتے دیکھا تھا، اب بیداری میں حضور کی جگہ فاروق اعظم کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھی، نماز کے بعد فاروق اعظم ممبر سے تکیہ لگا کر بیٹھے ہیں جس طرح میں نے خواب میں حضور کو دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت کا ٹوکرا لے کر آئی، کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آئی۔ فاروق اعظم نے مجھے تقسیم کرنے کا حکم دیا، ایک ایک کھجور سب میں تقسیم کی، باقی فاروق اعظم کے سامنے لا کر رکھ دی۔ فاروق اعظم نے ایک کھجور مجھے دی اور فرمایا باقی ازواج مطہرات کے حجروں میں بیچ دو۔ حضرت علی نے کہا اے فاروق اعظم مجھے ایک کھجور اور دے دو۔
فاروق اعظم نے کہا اگر رات کو حضور نے تمہیں کھجوریں 2 دی ہیں تو مجھ سے بھی 2 لے لو۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور 1 دی ہے تو میں 2 کیسے دے سکتا ہوں؟ جب غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت علی اور رومی پہلوان ہو صحبت یاراں اور بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ایک رومی پہلوان مقابلے کے لیے آیا، حضرت علی نے نیچے گرا دیا۔ رومی پہلوان نے دیکھا اب مجھے نہیں چھوڑے گا، قتل کر دے گا، اس نے منہ پر تھوک دیا، ہمارے چہرے پر اگر کوئی تھوکے ہم پورا خاندان ختم کر دیں گے۔ علی نے اسے قتل کرنے کے لیے تلوار بے نیام کی، جس وقت تھوکا علی سینے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پوچھا مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ علی نے کہا تو نے چہرے پر تھوکا تھا۔ وہ حیران تھا کہ میں اسے سزا سمجھوں یا جزا سمجھوں۔ حضرت علی نے کہا پہلے تجھے ذبح رب کی رضا کے لیے کر رہا تھا، جس وقت تو نے میرے چہرے پر تھوکا مجھے غصہ آ گیا، اب اگر ذبح کرتا ہوں تو رب کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے، میرا ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اس لیے چھوڑ دیا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔